نیکی پر گواہ بناؤ، بدی پر برائی پہ گواہ مت بناؤ۔ قرآن کریم کی یہ آیت بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کہ میدان محشر میں یہ زمین سب کچھ اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث باخبارها بان ربك اوحى لها۔ تو وہاں زمین کہے گی کہ جو کچھ اس کے اوپر ہوا ہے۔ اس آیت کا مفہوم آسان انداز میں یوں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ زمین کے اوپر انسان جس حصے پہ جو کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ انسان پہ گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے اوپر یہ کام کیا ہے۔ حضرت امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ درخت بھی اس کے اوپر قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اب اس کے دو حصے بنا دیتے ہیں، ایک تو ہے عمل میں اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب زمین پہ چل کر جہاں جہاں آپ نیکی کریں گے، قیامت کے دن زمین کا وہی حصہ، وہ درخت آپ کے حق کے اندر گواہی دے گا، یہاں تک کہ آسمان کے جس حصہ کے نیچے آپ نے نیکی کی ہے وہ آسمان بھی آپ کے لیے وہ حصہ اور ٹکڑا آپ کے لیے حق کے اندر گواہی دے گا۔ اس لیے دیکھیں، مستحب درجہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ایک جگہ پہ پڑھ لیے، تھوڑا سا ہٹ کے سنت پڑھو، اس سے ہٹ کر نفل پڑھو، یعنی تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عبادت کے لیے بھی جگہیں مختلف ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن یہ مختلف جگہوں سے آپ کی شہادت آئے، آپ کے لیے گواہی آئے کہ اللہ اس نے میرے اوپر عبادت کی، اس نے میرے اوپر عبادت کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چلتے پھرتے جہاں بھی موقع ملے، درخت ہے، سایہ ہے، گھر ہے، سفر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر کرا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہوئے سفر کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے، قیامت کے دن جب ہم اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، جس زمین کے حصے پہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا، وہ ہر جگہ، وہ ہر حصہ ہمارے حق کے اندر گواہی دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان بدی کرتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص میں اپنے نوجوان طبقہ سے کہتا ہوں کہ ہم برائی کو بڑے فخریہ انداز میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، اپنے لیے اس میں ہم بہت کامیابی اور عزت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا، اعمال نامے کے اندر گناہ درج ہوں گے، پوچھے گا بندہ تو نے سے گناہ کیا ہے؟ تو وہاں اس گناہ پہ جتنے لوگ متنبع ہوں گے، جن کے علم میں ہوگا، وہ سب کہیں گے اللہ اس نے کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا آپ ان کے ساتھ تھے؟ تو جواب سنیے، وہ آدمی کہیں گے اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم کبھی ان کے ساتھ نہیں گئے، لیکن ان کی زبان سے ہم نے خود سنا ہے، یہ کہا کرتا تھا کہ فلاں گناہ بھی میں نے کیا، فلاں گناہ بھی میں نے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی زمین پہ نیکی پھیلاؤ، تاکہ قیامت کے دن تمہارے لیے ہر جگہ سے یہ گواہی آئے، اے اللہ سے اتنا نیک تھا، جب میرے اوپر چلتا تھا اللہ اس کے سینے میں تیری یاد ہوا کرتی تھی،
اس کی نگاہوں کے اندر تیرا خوف، اس کی زبان پہ تیری تعریف، اس کے کانوں کے اندر تیری آواز جہاں جہاں سے آ رہی ہوتی تھی اللہ اس کا کان وہیں لگ جایا کرتا تھا، اللہ اس کے قدم نیکی کی طرف اٹھتے تھے، اس کے ہاتھ نیکی کی طرف بڑھتے تھے، اس کی زبان نیکی کے لیے بولا کرتی تھی، اللہ اس کے کان خیر کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اس طرح کا اپنے آپ کو بنا دو، اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنا دو۔ تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم نے صرف اس زندگی کی قیمت یہی سمجھ لیا، پیسہ کماؤ، کاروبار کرو، بس صبح شام جو آتا ہے کھائی جاؤ، حلال ہے حرام ہے، بغیر کسی تفریق کے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ یہ مقصد کا ایک چوتھائی حصہ بھی نہیں ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہو، جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے نزدیک ہم کامیاب ہوں، اللہ کے نزدیک پیش ہوں۔ وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے اللہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کیے گئے، پھر ہماری کامیابی ہے۔ کوشش کرو اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف لاؤ، اپنی زندگی کو اس طرح بہتر بنا دو، اتنی خوبصورت کر دو کہ تمہاری زندگی کے اوپر اللہ راضی ہو، تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں، تمہارے ساتھ فرشتے ہوں، تمہارا جسم، کردار، تمہارے اعمال اتنے خوبصورت ہوں کہ اللہ سے طلب کرو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں عزت ملے، ہماری زندگی شاندار ہو، ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے، اس کے لیے لازمی ہے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ زمین پہ خیر پھیلاؤ، بھلائی کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف لاؤ، مت بنو لوگوں کو بدی کی طرف لے جانے والے۔ زندگی عارضی ہے، چھوڑ کے جانا ہے اس دنیا کو، لاؤ لوگوں کو نیکی کی طرف۔ جا رہے ہو تو تب بھی کسی کو نیکی کے لیے کہو، نماز کے لیے کہو، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے کہو۔ ایسی زندگی بناؤ کہ تم زمین پہ نیکی پھیلا رہے ہو۔ اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمائے کہ میرے فرشتوں، جب میں نے انسان بنانے کا ارادہ کیا آپ اعتراض کرتے تھے، اب وہی میرا بندہ ہے، دیکھو دیکھو کس طریقے سے چل چل کے لوگوں کو میرے طرف بلا رہا ہے، چل چل کے لوگوں کو میرے طرف بلا رہا ہے۔ لوگ اس کو برا کہتے ہیں تب بھی میرے طرف بلاتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے تو تب بھی میرے طرف بلاتا ہے، کوئی اس پہ مذاق کرتا ہے تب بھی میرے طرف بلاتا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے والے بناؤ، اس پہ محنت کرو تاکہ ہم دنیا سے جب جائیں تو اللہ کے نزدیک ہم کامیاب ترین شخص ہوں۔ اس لیے میں نے کہا اور اکثر کہا کرتا ہوں، وہ کامیاب ترین شخص ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، وہ سب سے ناکام ترین شخص ہے جو اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخص 2 ٹائم روٹی کے لیے تنگ ہے لیکن اللہ اس پہ راضی ہے، یہ کامیاب ہے۔ خربوں کے مالک بن کر بھی اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، یہ خربوں کا مالک بن کر بھی ناکام ترین ہے۔ کامیابی کی زندگی کی طرف لوٹو، اس کے لیے خود بھی اور لوگوں کو بھی کہو۔ ہمارے اس چینل کا صرف مقصد یہی ہے کہ میری زندگی اور پوری انسانیت کی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ جائے۔ اس چینل کو خود سبسکرائب کریں، لوگوں کو کہیں۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے جتنے لوگ دین کے واقعات، دین کو سنیں گے، جب تک وہ سنتے رہیں گے اور جن لوگوں نے ان کو کہا ہوگا، اللہ جتنا ثواب اس سننے والے کو دیں گے، اس کہنے والے کو بھی اس کے برابر کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر جب ان میں سے جو لوگ عمل کی طرف لوٹیں گے تو اللہ عمل کرنے والے کو جتنا ثواب دے گا، اس کہنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب نصیب فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لاؤ گے، قرآن و سنت کی طرف لاؤ گے، قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ، اللہ کے حکم، نماز کو 5 وقت مضبوطی سے پکڑو،
اللہ کے ہر حکم کو مضبوطی سے پکڑو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ اللہ آپ سب پہ راضی ہو۔